فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ، بلند و بالا، عظمت شان والا وہ اللہ دی ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس تو سوا اور کوئی بھی خدا نہیں، ہمیشہ رہن والا، ازلی ابدی۔ جتنے بھی بادشاہ باقی نے وہ اپنی اپنی ریاستاں دے بنے ہوئے بدلتے رہتے نے، مر جاندے نے۔ حقیقی بادشاہ ہوئے جس نے ہمیشہ ازلی ابدی ہے، شروع تو ہے ہر شے دا، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس دا کوئی شریک نہیں ہے۔ انسان کتنا پاگل ہے، اس نے شریک وہ بنایا ہے جڑا پتھر ہے۔ ہندوستان ویکھو سارے پتھر پوجتے بتاں۔ فرمایا اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، رب العرش الکریم، عزت والے عرش، عرش کریم، کریم دا معنی عزت، عزت والے عرش کریم دا وہ رب ہے۔ رب کس نو آکھیا جاندا ہے؟ پالن والے نو۔ رب السماوات والارض، آسماناں دا رب، زمیناں دا رب، آسماناں نو پال رہا ہے۔ اتھوں یہ گل سمجھنی ہے کہ رب جو ہے اتنے مالک نہیں فرمایا، فرمایا رب آ، یعنی انہوں کو غذا دے رہا ہے، کوئی انرجی دے رہا ہے، کوئی اس کو پال رہا ہے، کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے، یا اس میں کوئی آسمان زمین ایویں قائم نہیں ہے نا، سنبھالے ہوئے نے۔ اس تو مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ دے حکم نال قائم نے۔ یہ عرش جڑا ہے نا یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے کہ اتنا بڑا عرش ہے کہ جس طرح بہت بڑے چٹی المیدان ایک انگوٹھی پئی ہوئے، یا بالکل یا مطلب سمجھ لو بھی چھوٹی جی کوئی شے پئی ہے، اسی طرح آسمان جڑے نے وہ عرش دے اگے اس طرح نے جویں بالکل ہی چھوٹے جے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، سب تو پہلے عرش دے تھلے پانی بنایا، پانی دے تھلے پھر آسمان بنایا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، سات، پھر تھلے زمین بنائی۔ اس ترتیب نال حدیث پاک وچ آیا کہ اس طرح بنائے نے۔ آ زمین ویکھ لو کڈی، ساڈے واسطے تو بڑی وڈی ہے زمین، لیکن اس دی کوئی حد کنارہ تے ہے نا۔ آسمان اس تو بڑا ہے، اگلا آسمان اس تو بڑا ہے، اس تو اگلا اس تو بڑا ہے، پھر عرش 7 آسماناں تو اتے، 7ویں آسمان تے جنت ہے، پھر اس تے اگے عرش ہے، تے عرش جڑا وہ سب تو بڑا ہے، وہ کتنا بڑا عرش ہے۔ فرمایا میں اس دا رب ہاں، اس نو یا مراد ہے سنبھالیا ہوا ہے، حفاظت چلا دی، یا پھر اس کو پال رہا ہے، تو پھر رب ہی جانتا ہے کہ جتنا کہ سانوں تے علم ہونا ہے کہ دسنا ہے۔ مالک نہیں فرمایا میں رب ہاں اس دا، یعنی اس دے بھی جڑی ہے نا انرجی اس نو جو مل رہی طاقت، یا سمجھ لو بھاوے حفاظت دی وجہ تو رب فرمایا کہ میں رب ہاں۔ رب وہ ہوندا ہے نا جڑا حفاظت کرے، اس دی ربوبیت کرے، اس نو پالے یا اس نو سنبھالے، اس دی حفاظت کرے، وہ رب ہے نا۔ اتنے فرمایا میں رب ہاں۔ ہن آپاں عرش دے جڑا ہے نا اس دی آیت سورت ہے غافر۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے عرش دے متعلق کہ عرش نو فرشتہ نے اٹھایا ہے۔ سورت مومن آیت نمبر 7، الذین یحملون، او فرشتے جنہاں نے اٹھایا ہوا ہے عرش نو، ومن حولہ، اور جو اس دے ارد گرد نے فرشتے۔ عرش نو اٹھاون والے فرشتے، کتنا بڑا ہے عرش، تے اس نو اٹھاون والے فرشتے جڑے نے انہاں دا کام کی ہے، کی کردے نے؟ ومن حولہ، جڑے آسے پاسے دے فرشتے نے، یسبحون بحمد ربہم۔ سورت مومن ہے آیت نمبر 7، وہ فرشتے کی کردے نے؟ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔
اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرتے ہیں. آ جڑی تسبیح نا سبحان اللہ یہ ایسی تسبیح ہے کہ سارے فرشتے نے تے جو کچھ چند ستارے زمین آسمان جو کچھ اس دے اندر ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض سارا کچھ ہی ہے جو کچھ بھی ہے سارے اللہ دی تسبیح کرتا ہے. تسبیح دا معنی پاکی بیان کرتا ہے. یہ فرشتیاں دا یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نوں ایک سونپیا ہوا عمل کیا تسی کام کرنا ہے. وہ فرشتے عرش نوں اٹھاون والے کی کردے نے اے اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ یا اللہ تو سبحان اللہ کتنے آکھی دا بلا جتھے کوئی کمال ویکھیے کوئی حیرت انگیز ویکھیے یعنی اتھوں معلوم ہویا ہے کہ اللہ دیا قدرتاں نوں ویکھ ویکھ کے فرشتے بھی سبحان اللہ آکھدے تے سانوں بھی حکم یہی ہے کہ سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ دے نبی اپنی امت نوں جا کے آکھیا جے کہ میدان ہے چٹی صاف میدان ہے جنت اتھے جو کچھ لاؤنا جے گڈنا جے گڈ لو وہ گڈن دا طریقہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ تسبیح آکھیا. فرشتے کی کردے نے یسبحون بحمد ربہم اللہ دی تسبیح بیان کردے نے اللہ دی حمد دی تسبیح بیان کردے نے اپنے رب دی حمد دی. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وہ فرشتے جڑے نے وہ ایمان والے منن والے ایمان رکھن والے اس تے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تے انہاں دا ہور کام کی ہے وہ ہر وقت خیر منگدے نے بخشش منگدے نے معافی منگدے نے انہاں واسطے جڑے ایمان والے نے. یا اللہ معاف کر دے یا اللہ انہاں نوں بخش دے. فرشتے ساڈے واسطے بخشش منگن وچ مقرر نے کہ بخشش منگو. وَيَسْتَغْفِرُونَ وہ عرش نوں اٹھاون والے فرشتے کی آکھدے نے وَيَسْتَغْفِرُونَ وہ مغفرت تے بخشش منگدے نے. للذین کنہاں واسطے انہاں واسطے آمنو جڑے ایمان والے نے ربنا واسعت کل شیء رحمہ عرض کردے نے اے اللہ اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے تو وسیع ہے یا اللہ جدا بھی کوئی گناہ گار ہے تو تے بڑا ہی مہربان ہے تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. تیری ہر شے تو رحمت وسیع ہے وعلم اور سب تو زیادہ علم سارے تیرے علم نے ہر شے دا احاطہ کیتا تیرا علم تیری رحمت سب تو وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا یا اللہ تو اتنا مہربان ہے معاف کر دینا. کنہاں نوں اگلا آ گل ہے جڑی اگلی سنن والی ہے فاغفر للذین معاف کر دے یا اللہ انہاں نوں انہاں دی بخشش فرما تابو جڑے توبہ کردے نے تے جڑا آکڑیا ہی رہے جڑا توبہ ہی نہ کرے آکھے میں مسلمان ہاں نہ رب کے جھکے نہ توبہ کرے نہ ڈرے رب کولو. فرشتے معافی تے منگدے نے پر منگدے انہاں دی نے انہاں واسطے بخشش منگدے نے معافی یا اللہ معاف کر دے بخش دے کنہاں نوں جڑے توبہ کردے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اور جڑے اے اللہ تیرے رستے تے چلدے نے اتباع کردے نے تیرے رستے دی. اتوں پتہ کی چلیا ہے کہ بخشش منگدے ہیں فرشتے عرش اٹھاون والے ایک بڑے مقرب فرشتے جڑے نے لیکن منگدے کنہاں واسطے نے اے اللہ جڑے نیک بندے نے تیرے حکم تے عمل کرنے والے تیری راہ تے چلن والے. اللہ دی راہ جڑی ہے کیڑی ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھے راہ دی سانوں ہدایت دے. وہ ہے کیڑا ہے صراط الذین انعمت علیہم وہ سیدھا راہ ہے جیڑا انعام یافتہ بندیاں نے اپنایا ہے. انعام یافتہ بندے جڑے نے انہاں دی راہ تے یا اللہ سانوں لا. وہ انعام یافتہ بندیاں والا جڑا راہ ہے وہ ہے اللہ دا راہ. وہ کون نے وہ نبی نے وہ نبی وہ راہ لے کے آئے نے انہوں نے پتہ ہے رب دی طرف راہ کیڑا جاتا ہے وہ نبیاں والا راہ. نبی سارے انعام یافتہ نے اگوں انہاں دے ویکھ لو خلفاء یعنی مطلب وارث اس تو مراد وارث جڑے نے علماء اولیاء وارث نے سارے علماء وہ بھی اسی رستے چ نے نبیاں دے رستے یعنی نبیاں والا رستہ. وہ کیڑا رستہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے انہاں تے اپنا کلام نازل کیتا ہے قرآن ہے حدیث ہے پہلیاں کتاباں نے وہ بھی سارا حق سچ دے لیکن وہ بدلی گئی نے اس واسطے وہ ساریاں منسوخ نے بدلیاں گئی نے یعنی اللہ تعالیٰ دے احکامات ہی اللہ دا رستہ مراد ہے. فرمایا وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت
فرماؤ میرے فرشتے میرے کو ڈردے نے، میری تسبیح کرتے ہیں تے بخشش منگتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے انہاں لوگاں نوں جڑے توبہ کرتے ہیں، جڑے تیرے رستے تے چلتے ہیں، وقیہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہاں نوں دوزخ دے عذاب تو بچا۔ ہر وقت خیر منگتے ہیں وہ فرشتے، مسلماناں دی، ایمان والیاں دی، نمازیاں دی۔ ہن اس دعا چو شامل ہوئے نے جڑے نیک بندے نے، اللہ دے راہ تے چلن والے، نماز روزے دی پابندی کرن والے، توبہ کرن والے، تے جڑا نہ نیڑے ہی نہ آوے، کدی عید ہی نہ پڑھے، جڑا کدی نماز بھی نہ پڑھے۔ ایک روایت وچ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام قبراں والےاں کولوں پوچھدے نے، روز پوچھدے نے کہ دسو تسی دنیا تے رہے ہو، دنیا دے اندر مقام کیڑا اچھا ہے؟ وہ سارا سوچ سوچ کے آندے نے مسجد تو علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں اچھی دنیا میں، مسجد تو علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں۔ پھر وہ فرشتے اسرائیل کی جواب دیندے نے مردے کہ ساریاں تو جگہ جڑی مسجد ہی اچھی ہے تے اس تو علاوہ کوئی بھی اچھی نہیں۔ تے پھر بڑا ہی افسوس کرتے نے کاش اسی پکے نمازی ہو جاندے، اسی اللہ دے گھر 5 واری جاندے تے 6 واری روز جاندے، رب کو ڈردے تے اسی توبہ کردے، اسی کہڑے کماں نوں لگے رہے ہیں، بڑا افسوس کرتے ہیں۔ اچھا اس دعا جو شامل نے ان لوگ، تے اللہ تعالیٰ کی فرمایا کہ میں عرش کریم دا رب ہاں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تے جیڑا بھی اللہ تو سوا کسی اور خدا دی کرے عبادت، پکارے کسی اور خدا دی، لا برہان لہ بہ، کوئی ہے ثبوت اس دے کول، کوئی ہے کوئی خدا، لا برہان کوئی ہے ہی کوئی نہیں، برہان اس دے کول دلیل فَإِنَّمَا حسابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس دا حساب میں لینا جو دا رب، فَإِنَّمَا حسابُهُ، اس دا حساب عِندَ رَبِّهِ، رب دے نزدیک، انہاں فرمایا انہاں میں حساب لینا ہے، او نہیں بچنا بندہ، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر لوگ تے انہاں واسطے کوئی نجات دا ذریعہ ہی کوئی فلاح ہی کو نہیں، کامیابی کو نہیں۔ تسی ہن ویکھو نا ہندوستان دے آ جڑے چلاوندے نے نا موبائل، یہ بڑی اللہ دی ایک نعمت بھی ہے موبائل، اتنے پتہ چلتا ہے کہ اتنے کی ہو رہا ہے۔ وہ جڑے نا بت پوجن والے وہ ایڈے ڈرامے گیر تے تماش گیر نے، وہ ایڈے ایڈے کوئی بروپیا جہا بن کے نا رنگ انہیں لا کے تے کچھا جہا پا کے سارا ننگا ہو کے تے رنگ نہ مل کے تے وڈے وڈے وال تے داڑھی بھی ایڈی ساری رکھ کے تے گٹے نہ لبیڑ کے، کدی ویکھیا تسی کسے ہے؟ وہ پتہ نہیں کی روپیا جہا بن جاندے نے رنگ چ لبڑ کے، تے پھر وہ پٹرول منہ چ پا کے تے اگاں بالدے نے کہ ڈھول بجا تے کدی کچھ کر تے نچ تے ٹپ تے وہ گٹا جہا سٹ تے جو تماشے لاؤندے نے بازاراں دے وچ، کدی ویکھے نا تسی؟ عبادت ہے شیطانی چکر چ پئے نے سارے، شیطان نے بتاں والے پاس لے تو ہن وہ اگ نال کھیڑدے نے، بس اگ نال مر جاون تے اگ چ سڑدے نے، وہ اگ چ سڑدے نے۔ شمشان ہے انہاں شمشان گھاٹ، انہاں دی مشرکاں دی شمشان گھاٹ ویکھی کدی کسے؟ تسی اتنے نیٹ تے ویکھیا نا یوٹیوب تے شمشان گھاٹ، تانوں خوف آنا ویکھ کے، اتنے اتنے مردے تے اتنے تے ڈھیر بالن دے وچ رکھدے نے مردے نوں، اتنے تھلے جوڑدے نے، اگ لاؤندے نے، چل اگ لا لا کے پھر وہ جدوں سڑ جاندے نے، پھر وڈے وڈے لکڑاں نال جدوں ویکھے نا بھی اگ لت باہر ہی انہوں ساڑدے نے وچ، پھر انہاں کھوپڑیاں جڑیاں نے کٹھیاں کر کے کھوپڑیاں انہوں نے جویں تسبیح اپنی ہے وہ تسبیحاں پروئیاں نے انہوں نے سادھواں نے، تے او ڈرامے گیر اتنا رنگ رنگ مل مل کے تے بہت ہی عجیب بن جاندے نے، تے او کھوپڑیاں نے گلاں چ پائیاں ہوندیاں نے، کھوپڑیاں تے بلکہ کئیاں نے تے سارے جسم تے کھوپڑیاں پہنیاں ہوندیاں نے مردیاں دیاں۔ تے کرنا کی انہوں نے بازاراں چ رولا تے تماشے تے ڈول تے شراب بڑی پیندے نے تے رولا پتہ نہیں کی ڈرامے لاندے نے تے گٹا اڑا اڑا کے رنگ اڑا اڑا کے چونکے کھلاردے نے۔ کیسا شیطانی کام ہے انہاں دا، ہندوستان تباہ کیتا پیا انہاں مشرکاں نے، تے حکومت بڑی راضی ہے، تسی مسلماناں والے پاسے نہ جاوے، نہ بھڑے نے اپنی ریاست ہندوؤں والی ہے، ٹھیک ہے تسی کرو جو بھی کرتے، وہ راضی بھی مسلمان نہ ہو۔
فرمایا انہاں دا حساب میں بہت جلد لینا ہے تے کدی بھی یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ مشرکوں تو علاوہ اللہ تعالیٰ ہر بھویں جڈا بھی گناہ گار ہے، ایتھے آئے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورت ہے نساء، سورت نساء دی آیت نمبر ہے 48، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، بخشن معافی کو نہیں بخشنا، این یشرک بہ، کہ انہیں نہ شرک کیتا جائے، جنہیں شرک کیتا مطلب اس نو بخشنا نہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، تے اس تو علاوہ بھویں جنڈا بھی گناہ گار ہے فرمایا رب چاہے تو اس نو بخش دے۔